الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز اور بزرگان محترم، یقیناً تمام تعریفیں اسی خالق کائنات کے لیے ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہمیں اور آپ کو بھی پیدا فرمایا. ہر طرح کی عظمت، بڑائی، بلندی، پاکی اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو وجود عطا فرمایا اور یہ زندگی عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک جاندار کو ایک متعینہ مدت تک کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہر ایک جاندار کو ایک متعینہ مدت تک کی زندگی عطا فرمائی اور وہ ہر انڈیویجول کی ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے. ہر ایک شخصیت کی انفرادی طور پر وہ مدت الگ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے 100 سال عطا فرماتے ہیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ 30-25 سال کی عمر میں ہی بلا دیتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. بس وہی جانتے ہیں کہ کون شخص کس قدر دنیا کے اندر زندگی گزارے. بہرحال سب کو دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسلام جس مذہب پر ہم ایمان لائے اور جس دین کے ہم اتباع کرتے ہیں، جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک رہنے والا دین بنا کر بھیجا کہ اب قیامت تک نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا، پیغمبر آئے گا، اور نہ ہی کوئی دوسرا دین اور کوئی دوسری شریعت آئے گی. یہ جو دین اسلام ہے یہ آخری دین، قیامت تک باقی رہنے والا. اب جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے قیامت تک اس کو اسی مذہب پر، اسی دین پر جس کا نام اسلام ہے عمل کرنا ہوگا. کامیابی کی واحد راہ یہ مذہب اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے. جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، خسارے اور گھاٹے میں چلا جائے گا. تو جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، اس دین نے ہمیں یہ سکھایا اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو زندگی جس کو ہم جی رہے ہیں صرف یہی زندگی نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے جو مذاہب اور ادیان گزرے یا ابھی بھی جن دیگر مذاہب اور ادیان کی لوگ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں،
مانتے ہیں، تو ان میں سے بہت سے مختلف اقسام و انواع کے مذاہب ہیں۔ بہت سے لوگ تو خدا کو ہی نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ایگزسٹ نہیں کرتے، یعنی کوئی اس کائنات کو بنانے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں دنیا میں جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا، بنانے والا کوئی نہیں، بلکہ ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے یہ دنیا وجود میں آ گئی۔ بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کی یہ تحقیق ہے جس کو تھیوری آف ایکسپلوژن کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کو بنانے والے کئی ہیں۔ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ جو نظام چل رہا ہے، یہ جو کائنات چل رہی ہے، اس کو بنایا گیا ہے، لیکن اس کو بنانے والے کئی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، جب اصل زندگی یہی ہے، بس جب یہ زندگی ختم ہوگی تو بس ختم، اس کے بعد اب کچھ نہیں ہے۔ اسلام جو کہ مکمل دین ہے، اس نے زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئی ایک کمپلیٹ، دا موسٹ کمپلیٹ ریلیجن ہے، سب سے کامل اور مکمل دین ہے اسلام۔ تو یہ بات تو بالکل ہی عقل کے خلاف ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں، یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہے۔ یہ بات تو عقل میں بھی نہیں آتی۔ کوئی انسان چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اسلام پر ایمان لائے نہ لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے نہ مانے، لیکن یہ بات کہنا کہ یہ خود بخود اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اور اس کا جو نظام ہے، یہ سورج کا نکلنا ڈوبنا، چاند کا نکلنا ڈوبنا، بارش کے موسم میں بارش کا ہونا، زمین سے غلہ پیدا ہونا، سوکھا پڑ جانا، قحط کا آنا، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے۔ ایک بہت زبردست واقعہ ہے، اچانک یاد آ گیا اسی تعلق سے، جب بیٹھے تھے تب یاد نہیں تھا، نہ ارادہ تھا اس کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، اور بلکہ سب کانٹیننٹ میں بر صغیر کے اندر اکثر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی اتباع کی جاتی ہے، اور بقیہ جو تین امام ہیں وہ بھی برحق ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑے امام بر صغیر، یعنی دنیا کے جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اور آپ کا یہ جو پورا متحدہ عرب امارات ہے، اس میں اکثر خطوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے علم سے نوازا تھا، اور بڑا کام ان سے اللہ تعالیٰ نے دیا، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑا مقام ان کا فقہ کے اندر، بہت بڑے پیمانے پر کام کیا، اور بہت بڑے مقام پر فائز ہے، بڑی رفعت اور بلندی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو ان کا ایسے ہی ایک مناظرہ ہوا، ایک شخص تھا جو یہ دعویٰ کر رہا تھا، جو لوگ یہ ماننے والے ہیں، جو جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے یہی دعویٰ کیا، اور جو امام صاحب کے ماننے والے تھے، یا یہ کہہ لیجیے جو اسلام کے پیروکار تھے، انہوں نے اس کی نفی کی،
تو اس نے کہا کہ جو ہے تم اپنے جس عالم کو بلانا چاہو بلا لو، وہ آ کر کے ہم سے مناظرہ کر لے اور یہ ثابت کر دے گی اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے۔ بہرحال مناظرہ طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر فلاں وقت میں مناظرہ ہوگا، اور وہ اپنی دلیلیں دیں گے اس بات کی کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیلیں دیں گے کہ نہیں، اس نظام کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہے، یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مجمع جمع ہو گیا، پورا علاقہ جمع ہو گیا، کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ ان کی حمایت میں آئے، جو امام صاحب کے ساتھ تھے وہ امام صاحب کی حمایت میں آئے، جو حق کی حمایت میں تھے۔ وقت ہو گیا، وہ صاحب پہنچ چکے تھے وہاں پر وقت مقررہ سے پہلے، امام صاحب نہیں پہنچے، وقت ہو گیا۔ اور مناظرے کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی وقت پر نہ پہنچے تو اسے ہارا ہوا مانا جاتا ہے کہ یہ بھاگ گیا ڈر سے، مناظرے کے ڈر سے، یعنی اس کے اندر یہ سکت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکے، تو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت ہو گیا، نہیں پہنچے، تھوڑا وقت گزر گیا، تو وقت گزرتا گیا۔ اب جو لوگ امام صاحب کے ماننے والے تھے یا حق کے پیروکار تھے یا مسلمان تھے کہہ لیجیے، ان سب کو فکر ہونے لگی، تشویش ہونے لگی کہ امام صاحب کہاں رہ گئے، اور اس کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ اپنے دعوے کو اور مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ لوگ پریشانی میں مبتلا ہونے لگے کہ اس طرح تو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال تاخیر سے امام صاحب پہنچے، تو پہلا سوال تو اس نے یہی کیا کہ آپ تاخیر سے آ رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دراصل میرا گھر جہاں ہے، جہاں سے میں آ رہا ہوں، تو راستے میں ایک دریا پڑتی ہے، ایک نہر پڑتی ہے، جس کو پار کر کے مجھے آنا پڑتا ہے۔ تو جب میں وہاں پہنچا اتفاق سے، تو کوئی وہاں پر کشتی نہیں تھی، کوئی ناؤ نہیں تھی جس میں بیٹھ کر میں دریا کو پار کرتا، نہ وہاں پر کوئی ناؤ والا تھا، نہ کوئی ناؤ تھی جس میں بیٹھ کر کے میں دریا کو پار کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیسے آیا آپ جب کوئی ناؤ نہیں تھی؟ تو کہنے لگے میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اسی ندی کنارے ایک پیڑ لگا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ پیڑ ایک دم پھٹ گیا خود سے۔ کہنے لگے اچھا، پھر میں نے دیکھا کہ اس میں سے تختے نکلنے لگے۔ کہنے لگے اچھا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ تختے آپس میں جڑ گئے اور اس نے ایک ناؤ کی شکل اختیار کر لی۔ تو کہنے لگے ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں پر تھے اور ایک پیڑ کھڑا ہوا تھا، وہ پیڑ پھٹ گیا، پھر اسی سائز کے تختے نکلے جس سائز کے تختے ایک ناؤ اور ایک کشتی کو بنانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں جڑ بھی گئے، اس میں میخ اور کیلیں بھی لگ گئی اور وہ پوری طریقے سے ناؤ تیار ہو گئی۔ آپ بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناؤ بنانے کے لیے کوئی پیڑ کاٹنے والا چاہیے، پھر اس میں سے مناسب تختے نکالے جائیں گے جس کو چیرا جائے گا، ایک باقاعدہ ناپ تول کر کے اس کو جو بڑھئی ہوتا ہے وہ انچ بائی انچ ناپے گا اور اس کو پھر چھانٹے گا، اور اس میں بڑے کام ہوتے ہیں صاحب، آپ بتا رہے ہو کیسے ایک ناؤ تیار ہو گئی اور آپ پار کر کے آ گئے؟ تو کہنے لگے بس یہی ہمارا جواب ہے کہ جب ایک کشتی اپنے آپ تیار نہیں ہو سکتی، آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہو، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم یہ مان لیں کہ پوری کائنات اپنے آپ تیار ہو گئی اور یہ پوری کائنات اپنے آپ چل رہی، بس مناظرہ جیت گئے امام صاحب، بحث ختم۔ تو یہ عقلی دلیلوں میں ماہر تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، کتنی؟ دو طرح کی، ایک ہوتی ہے نقلی دلیل، نقلی نہیں، وہ جو لکھا رہتا ہے نقلی مال سے ساودھان، وہ نہیں، نقلی بڑے قاف سے۔ ایک تو ہوتا ہے نقلی اصلی، وہ جو نقلی مال ہوتا ہے وہ نہیں، نقلی بڑے قاف سے۔ نقلی کہتے ہیں اس دلیل کو جو قرآن حدیث سے ثابت کی جائے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ نقلی دلیل، یعنی قرآن و حدیث سے دلیل دی گئی۔ ایک ہوتی ہے عقلی دلیل کہ عقل سے دی جائے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقلی دلائل میں تو ماہر تھے ہی، کیونکہ قرآن و حدیث کے بہترین عالم تھے، بہترین مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عقلی دلائل پہ بڑی مہارت دی تھی کہ عقل کی دلیل سے بات دے دیتے تھے۔
تو قرآن و حدیث سے دلیل دینے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی، بس اس کو اسی سے وہ جو لیٹ گئے ان کا وہ پری پلان منصوبہ تھا کہ ہم لیٹ جائیں گے، وہ مجھ سے پوچھے گا کہ لیٹ کیوں آئے، تو بس اس پر یہی جواب دیں گے اور وہ یہ مانے گا نہیں، کیونکہ کوئی بھی عقل مند انسان یہ مانے گا ہی نہیں، کہے گا میرے ماتھے پہ بیوقوف لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے بتا رہے ہو کہ یہ کشتی خود بخود تیار ہو گئی۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ تم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کشتی خود بخود تیار ہو گئی اور ہم سے یہ منوانے چلے ہو کہ یہ پوری کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت دی تھی۔ تو غرض یہ کہ بہت سے لوگ اس طرح کے خیالات رکھنے والے ہیں، لیکن وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک معمولی سا گھر نہیں بن سکتا کسی کی توجہ اور محنت اور نگرانی کے بغیر، تو اتنی بڑی کائنات اور پھر اس کائنات کا نظام کیسے اپنے آپ چل سکتا ہے؟ تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کائنات کو پیدا فرمایا بلکہ ہم سب کو بھی زندگی عطا فرمائی، اور وہ زندگی ہر ایک کو متعینہ مدت تک کے لیے عطا فرمائی۔ الگ الگ وقت ہے، ہر ایک کا جو اسپین آف لائف ہے، جو کہہ لیجیے دورانیہ ہے لائف کا، وہ بالکل الگ ہے۔ کسی کا 30 سال 40 سال، کسی کا 100 سال، کسی کا 80 سال، ہر ایک کا الگ دورانیہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت، اپنی مصلحت، اپنے علم کے مطابق ہر ایک کو زندگی کا الگ دورانیہ عطا فرمایا ہے، لیکن ایک بات سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ مرنا سب کو۔ زندگی کا دورانیہ الگ ہے، ہر انسان کا دورانیہ الگ ہے، اسپین آف لائف الگ الگ ہے، لیکن سب کا اختتام ہونا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ الٹیمیٹ چیز ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کون کتنی دیر تک زندہ رہے گا یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کے اندر بھی جان ہے، جس کے اندر بھی جان ہے، اس کو ایک دن موت آنی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے اور یہ دنیا کی اٹل حقیقت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام پیروی کرتا ہے اس بات کی۔ اسلام نے یہ سکھایا کہ جب موت آئے گی تو موت کے بعد ختم نہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مذاہب اور ادیان کو ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت آ گئی تو بس دیٹس اینڈ، اب کچھ نہیں، اس کے بعد ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، ختم، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ موت کے بعد ختم نہیں، بلکہ وہی اصل زندگی کی شروعات۔ وہاں ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو اینڈ لیس ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، جس کا اختتام نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی۔ اور اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ زندگی اچھی گزرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ زندگی اچھی گزاری جائے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دائمی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ اچھی گزرے۔ اچھی گزرے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کامیابی نصیب ہو، اور وہاں کی کامیابی کیا ہے؟ جنت کا مل جانا، یہی تو کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو۔ وہاں کی کامیابی ہے جنت کا مل جانا، بس جسے جنت مل گئی وہ کامیاب، اور جسے جنت نہ ملی وہ ناکام۔ تو وہاں پر کامیابی نصیب ہو، یعنی جنت ملے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول مقرر فرمائے، کچھ طریقے مقرر فرمائے، کچھ احکام بیان فرمائے کہ ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو پھر وہاں کامیابی ملے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک موقع ہے ہر ایک انسان کے لیے، اور بالخصوص بندہ مومن کے لیے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایکول اپرچونٹی دی ہے، ہر انسان کو، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو تمام عالموں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی بن کر آیا، بلکہ سب کے لیے آئے۔ جو وہ تو ابو جہل کے لیے بھی نبی تھے، ابو لہب کے لیے بھی نبی تھے، عتبہ کے لیے بھی نبی تھے، انہوں نے ان کو بھی دعوت دی۔
لیکن وہ ان کی بدنصیبی تھی، بدعمالیوں کا نتیجہ تھا کہ ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تھی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر موقع دیا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو کامیاب بنائے تاکہ اس کی اخروی زندگی کامیاب ہو جائے۔ کوئی بھی انسان کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ کہنے کا حقدار نہیں ہوگا، اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو موقع نہیں ملا، یا مجھ تک تو بات نہیں پہنچی، یا مجھے تو نہیں پتا چلا کہ دین حق کیا ہے، راہ حق کیا ہے، آخرت میں کامیابی کا راستہ کیا ہے، کوئی بھی نہیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ نے قربانیاں بھی صحابہ اکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذریعے دنیا کے کونے کونے چپے چپے تک دین اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ اگر آج کوئی محروم ہے تو وہ اپنی وجہ سے محروم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں کوئی بتانے والا اور کوئی اس کو خبر دینے والا نہیں پہنچا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کل قیامت کے دن افسوس کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں یہ عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع اور عطا فرما دیجئے، اب سے میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کروں، ایک موقع اور عطا فرما دیجئے، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے، ایک زندگی اور عطا فرما دیجئے، میں پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی جتنی دیر میں پلک جھپکتی ہے اتنی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جواب میں یہی فرمائیں گے کہ اب دوسرا کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے، تم کو ہم نے زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کے اندر ہم نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا تاکہ وہ تم کو متعارف کرا سکے میری ذات سے، میرے احکام سے، میرے حقوق سے، میرے بندوں کے حقوق سے۔ یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا، نبوت اور رسالت کے پاک سلسلے کو اسی لیے جاری کیا گیا تاکہ نبی آئے، رسول آئے اور وہ بہکے ہوئے انسانوں کو راہ راست کی طرف لے کر جائے، ان کو بھولے بھٹکے ہوئے انسانوں کو حق کی طرف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہنمائی فرمائے، اور انہیں بتائے کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس کی عبادت کرنا، جس کے حقوق ماننا، جس کا احترام کرنا، جس کی تعریف کرنا، جس کا شکر ادا کرنا، جس کی بڑائی بیان کرنا تمہارے دل میں فرض ہے، وہی تم کو سب کچھ دینے والا ہے۔ وہ آئے، تم نے اس کے باوجود نہیں سنی، وہ آتے رہے، تم کو بتاتے رہے، تم سے کہتے رہے، تم نافرمانی کرتے رہے، ہم تمہیں موقع پر موقع دیتے رہے لیکن تم نے نہیں سنی۔ اب تم کتنا ہی رو لو، کتنا ہی گڑ گڑا لو اور کتنا ہی افسوس کر لو، دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے، لہذا کسی بھی انسان کو دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے آج جب کہ ہم زندہ ہیں اور ہماری سانسیں چل رہی ہے تو ہم میں سے سب سے زیادہ عقل مند انسان وہی ہے جو اس موقع کا، جو موقع ہمارے پاس ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی زندگی کو اس طریقے پر گزارنے کی کوشش کرے جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کی تعلیمات دی، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے سب کو، اور مر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال فرمائیں گے، بندے سے پوچھیں گے زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، مال کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو جو نعمتیں دی گئی تھی ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ جیسے باپ بیٹے کو کچھ روپے دیتا ہے، اس سے پوچھتا ہے 20 روپے دیے تھے کہاں خرچ کیے، خرچ ہو گئے کہاں خرچ کیے، کیا کھایا، 100 روپے لگے تھے کہاں خرچ کیے، کیا کھایا۔ اور یہ حق ہے، پوچھنا بھی چاہیے، حق ہے اس کا، اس کو پوچھنا چاہیے تاکہ وہ غلط عادتوں میں ملوث نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر نعمت ہمیں عطا کرنے والے، سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے، بلکہ صرف انہیں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اتنے سال کی، اس زندگی کو کہاں لگایا بتاؤ۔ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، اس مال کو کہاں لگایا بتاؤ۔ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کی طاقت کو کہاں خرچ کیا بتاؤ۔ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، اولاد کی کیسی تربیت کی بتاؤ۔ ہم نے تمہیں ماں باپ دیے تھے، ماں باپ کی کتنی خدمت کی بتاؤ۔ ہم نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی تھی، کتنی نمازیں پڑھی بتاؤ۔ ہم نے قرآن کریم کو اپنے محبوب نبی کے اوپر نازل کیا تھا تاکہ تم اس کو سیکھو، اس کی تلاوت کرو، اس کو حفظ کرو، اس کے معنی، مفہوم، تفاسیر کو سمجھو۔ تم نے کتنا وقت ہماری کتاب کو دیا بتاؤ۔
تمہارے پاس مال رکھا رہا، تمہارے پڑوس میں، تمہارے شہر میں، تمہارے شہر کے اطراف میں غریب یتیم بھوکے مرتے رہے، تم نے ان کی کتنی خبر گیری کی؟ تم اچھے اچھے کپڑے پہنتے رہے، لوگ ننگے گھومتے رہے، تم نے اس مال کا کیا استعمال کیا؟ رمضان المبارک کے روزے ہم نے تم پر فرض کیے تھے، رمضان اتنے تمہاری زندگی میں آئے، تم نے کتنے روزے رکھے؟ ان رمضان کا کتنا اہتمام تم نے کیا؟ ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے. اسی لیے سب سے ضروری چیز ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک ریئلائزیشن، کہ وہ سب سے پہلے ریئلائز کرے کہ ہم کہاں ہے، کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد، کیا ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں. اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رات کو سونے سے پہلے جب بستر پہ جاؤ تو کچھ منٹ جب سب کاموں سے فارغ ہو جاؤ، ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ، اپنی ڈیوٹی سے، ملازمت سے، تجارت سے، کاروبار سے، بیوی سے، بچوں سے، اور ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ اور لیٹنے کے لیے جاؤ کہ اب تم بس لیٹنے جا رہے ہو، تو 2 4 5 منٹ اپنے آپ کو دیکھ کر کے سوچو کہ آج کا دن کیسا رہا، کیا کیا چیزیں ہم نے صحیح کی اور کیا کیا چیزیں غلط کی، کہاں ہم نے جھوٹ بولا، کہاں سچ بولا، کہاں امانت داری سے کام لیا، کہاں خیانت کی، اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام پر عمل کیا، کتنے احکام کو چھوڑا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل پیرا ہوئے، کتنی سنتوں کو ترک کیا. غور کرو اس کے بارے میں، جسے کہتے ہیں محاسبہ کرو اپنے آپ کا 2 4 5 منٹ. اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر یہ عمل کرنے لگے کہ روزانہ رات کو اپنا محاسبہ کرنے لگے سونے سے پہلے، اور پھر جو غلطیاں ہوئی ان پر استغفار کر لے، اور اس ارادے کے ساتھ سوئے کہ انشاءاللہ کل یہ غلطیاں نہیں کریں گے، تو اگر کل دوبارہ بھی کرے گا اور محاسبہ کرتا رہے گا تو 40 دن تک اگر اس نے لگاتار یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے لگے گا. اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرما دیں گے. 40 دن تک اگر روزانہ یہ عمل کرتا رہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کا جائزہ لے لے کہ آج میں نے دن جو گزارا وہ کتنا اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر تھا اور کتنا اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اس کا محاسبہ کرے، جو کمیاں ہوئی ان پر استغفار کرے، جو اچھا کام کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور کل غلطیاں نہ کرنے کا عزم کرے، چاہے پھر سے ہو جائیں وہ غلطیاں، لیکن روزانہ یہ عمل کرتا رہے تو 40 دن تک اگر یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ زندگی میں بدلاؤ آئے. جب زندگی بدلے گی اور یہ زندگی بدلے گی تو آخرت کی بھی زندگی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس کی کامیابی اس کی کامیابی پر منحصر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حکموں پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.